قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. انہوں نے کہا پروردگار تو پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر ذوف سے، ہر احتیاج سے، مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے. اس کی تعبیر یہی بہتر معلوم ہوتی ہے کہ ملائکہ کی حیثیت در حقیقت اس کائناتی جو حکومت ہے اللہ کی آفاقی حکومت اس کے کارندوں کی ہے، جو اس کے سول سرونٹس ہیں. تو ہر ایک کو صرف اس کے شعبے کے متعلق علم دیا گیا ہے، علم جامع نہیں ہے. تمام چیزوں کا علم یہ معلوم کرنے کی استعداد ان کے پاس نہیں ہے. کوئی فرشتہ فرض کیجیے بارش کے اوپر معمور ہے، کوئی پہاڑوں پر معمور ہے، جس کا ذکر سیرت میں آتا ہے کہ جب طائف میں حضور پر پتھراؤ ہوا ہے تو اس کے بعد ایک فرشتہ حاضر ہوا ہے کہ میں ملک الجبال ہوں، اللہ نے مجھے پہاڑوں پر معمور کیا ہوا ہے. آپ اگر فرمائیں تو جن لوگوں نے آپ کو ستایا ہے، یہ جو طائف جن دو پہاڑوں کے درمیان یہ وادی ہے، ان کو آپس میں ٹکرا دوں کہ یہ پس کر اور سرما بن جائے. آپ نے فرمایا نہیں، کیا جب اللہ تعالیٰ ان کی اگلی نسلوں کو ہدایت دے دے. تو فرشتے ہیں، کوئی پہاڑوں پر معمور ہے، کوئی کسی خدمت پر معمور ہے، ان کو علم دیا گیا ہے صرف انہی کی اپنی جو بھی فرائض منصبی ہے ان کے شعبے سے متعلق، کل نہیں. جامعیت جو ہے علم کی وہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی دے دی گئی اور جو اب بڑھتے بڑھتے ایک بہت برابر درخت بن چکا ہے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یقیناً آپ ہی کی ذات ہے جو کل کے کل علم کی حامل ہے اور جس کے اوپر حکمت بھی، جس کی حکمت بھی کامل ہے. باقی تو ہر مخلوق میں سے ہر ایک کا علم ناقص رہے گا. العلیم، کل علم کا جاننے والا تو تو ہی ہے. الحکیم، کل حکمت وہ تو تیرے ہی پاس ہے.